شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواجہ خواجگان، ولی ہند، سراج الاولیاء، قطب العارفین، سلطان الہند، میں ذکر کر رہا ہوں جناب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری کا۔ آپ کی پیدائش 1142 میں سیستان کے مقام یا بلوچستان میں ہوئی۔ سیستان اس وقت کے سیستان کا کچھ سیستان میں کچھ ایران کا علاقہ، کچھ افغانستان کا، کچھ پاکستان کا، اس علاقے کو سیستان کہا جاتا تھا۔ یہ ان کی مادری زبان فارسی تھی، فارسی نژاد تھی۔ یہ جب انڈیا ہندوستان میں ہے تو فارسی نژاد تھے۔ یہ روحانی پیشوا۔ اچھا، بیک وقت ان میں کتنی خصوصیات تھی وہ دیکھیں۔ بیک وقت یہ روحانی پیشوا پیر طریقت تھے، عالم تھے، وائز تھے، فلسفی تھے، صوفی تھے اور زاہد تھے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں۔ انہوں نے سلسلہ چشتیہ کو ہندوستان میں بہت فروغ دیا اور بلکہ عام کیا۔ ہندوستان کے تقریباً ہر شہر میں سلسلہ چشتیہ سے وابستہ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ کو مل جائے گا۔ انہوں نے ہند کا سفر کیا اور یہیں بس گئے۔ اور بسنے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ کیوں یہاں پہ بسے۔ اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، کئی سنی صوفیاء نے اس چشتی سلسلہ کو اپنایا، جن میں نظام الدین، محمد اولیاء اور امیر خسرو جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے محفل سماع کی طرف غیر عرب مسلمانوں کو راغب کیا اور تقریب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سماع کی اجازت دی۔ بعض علماء نے ان کے اس فیصلے کو ٹھیک نہیں کہا اور پھر انہی کے سلسلہ کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا۔ اچھا بات ہے کہ یہ ہندوستان میں کیوں بسے۔ ان کے مرشد تھے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرت عثمان ہارونی کا سلسلہ حضرت حسن بصری سلسلہ طریقت جو ہے، ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے جو آباء و اجداد کا ہوتا ہے، ایک سلسلہ طریقت ہوتا ہے جو پیر کا پیر ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان علی ہارونی جو تھے وہ حضرت قطب الدین مودود کے مرید تھے۔ پھر میں کچھ نام میں سکپ کر رہا ہوں بیچ میں سے۔ قطب الدین مودود حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ جو چشتیہ سلسلہ کے بانی تھے، وہ ان کے مرید تھے۔ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم بن ادم کے پیروکار تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد اور مرید دونوں حجاز مقدس گئے، وہاں پر حج کا فریضہ ادا کیا۔ تو حج کے فرائض مکمل کرنے کے بعد مرید اور پیر دونوں حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری ہوئی دونوں کی۔ تو یہ مسجد نبوی میں کے ایک گوشہ میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ان کو حکم دیا کہ آقا کائنات کے حضور جا کر سلام پیش کرو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔
میں نے جب پہلے ان کے القابات میں نام لیا تو سلطان الہند کا لقب ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اور پھر کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ اجمیر آنے کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ وہاں پہ جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو اور دین کی اشاعت کرو۔ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی صوفیاء ہیں، علی بن عثمان، داتا علی حجویری، تو وہ بھی اسی سلسلے میں آئے تھے، دین کے اشاعت کے لیے آئے تھے۔ اچھا، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ 90 لاکھ مسلمان، اس وقت 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ میں پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے۔ اور ان کی عمر جو تھی وہ انہوں نے 97 سال کی عمر پائی۔ 1236 15 مارچ کو دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اور جب یہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی ایک حادثہ رونما ہوا کہ ان کی میت پڑی ہوئی تھی، تو ان کے پیشانی مبارک پہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا تھا، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں پناہ ہو گیا۔ یہ ان کے پیشانی مبارک پہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں انس الدولت یا انس الارواح، گنج اسرار، دلیل العارفین اور دیوان معین الدین چشتی۔ تو اس کی ویڈیو کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں، خوبصورت بات پہ کرتے ہیں کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔